बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं जी, वाकई आज माँ के आंसुओं ने ना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जी हाँ, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ रोंदा है, वो भी अपनी जगह पे था। पूरा सिस्टम जिस तरीके से, जिस कहते हैं कच्चा चट्टा खोला है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने इस पर बात करनी है बड़े दुखी दिल के साथ। आज अदालत के अंदर सब रो पड़े, यार हम क्यों ना बात करें। उस माँ की चीखें, उसकी ज़ारो कुतार रोना, आज बता रहे थे हम, मजीद बेबसी बता रहे थे, मजीद हमारी ये पोजीशन थी। खैर, इमरान खान साहब की मुलाकात भी सियासी लोगों से 6 माह बाद आज हो रही है। उस मुलाकात की भी कुछ तफसील है मेरे पास, मैंने उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करना है। वो कहते हैं हम सब चैन की नींद सो रहे हैं, बलूचिस्तान में दोबारा आग लग गई है, और अच्छी भली आग लगी है। कल शाम से नाके लगा के जो हो रहा था मुख्तलिफ शाहराहों पे, कोयटा कराची शाहराह पे, कोस्टल हाईवे पे, वहाँ कुछ और हुआ, वो भी मैंने आपके साथ करना। तफसील में जाता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। और सबसे पहले जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े अजियतनाक मनाजर थे जी आज, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, बहुत ही ज़्यादा। एक ज़ारो कुतार बूढ़ी औरत, सफ़ेद बाल, कपकपे हाथ, वो आज रो रही थी, और ना उसके बच्चों ने कोई कसूर किया था, ना उसके बच्चों की कोई गलती थी। मैं अहमद नूरानी के भाइयों की बात कर, अहमद नूरानी तो गलती कर दी ना, उसने वीलॉग कर दिया, उसने किस किस पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वो अमेरिका बैठे। लेकिन इधर जो पोजीशन थी, वो बता रहा था कि सिस्टम कितना नंगा है, और बता रहा था कि सिस्टम कितना बेबस है। शायद यही वजह थी। जज साहब खुद आज अपाहज ज़्यादा लग रहे थे। वो पता भाई कहाँ से आ गए लोअर कोर्ट से, कोर्ट पैकिंग के चक्कर में, और बस ये हुआ। जो जज में इतनी, हाई कोर्ट का जज होने के बाद जिस बंदे में इतनी सख्त ना हो, वो अपने आप को ये इजाजत ना दे सकता हो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दो शहरी लापता हैं, उनके ऊपर अगवा की एफआईआर का हुक्म दे दे एसएचओ को, क्योंकि उसके भी पर जलते हैं ना। कौन है ऐसा जिसकी वजह से उसके पर जलते हैं? यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जस्टिस इनाम मिनहाज साहब, 9 दिन हो गए अहमद नूरानी के भाइयों को गायब हुए हुए। सीडीआर भी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हैं, ले जाने वालों का भी पता है, डालों का भी पता है, हर चीज का पता है, और सर कोई ऐसा नहीं है जो ये बता सके। 9 दिन बाद, पहले तो सर ये हो रहा था ना कि समात ही नहीं लग रही थी, फिर एक लंबी तारीख दे के ना एसएचओ को कहा जी आके बताओ। एसएचओ का बयान आया जी, तो उसने कहा, हम, जज साहब ने कहा हम आपके बयान से मुतमईन नहीं है। आईजी साहब को बुलाया गया, आईजी साहब की मौजूदगी में, आईजी इस्लामाबाद में जी, जिनका मुतल्लिक है कि वो सोते ही नहीं है, इतना इंसाफ के मुतलाशी रहते हैं। पूरा डिपार्टमेंट उनसे तंग है कि वो आधी रात को भी उठ जाते हैं, इंसोमिया उनको क्या है, जो कुछ भी है। बहरहाल, तो एक बूढ़ी माँ और अदालत आज आमने सामने थे। मेरे हिसाब से तो माँ जीत गई, अदालत तो बहुत बुरे तरीके से हार गई, लेकिन था ऐसा। हाँ, आज अतर मिनल्ला साहब बहुत याद आए, जो पहली पहली समातों में एफआईआर काटने या बाजियाबी का हुक्म दे देते थे। आज बहुत याद आया अतर मिनल्ला साहब। थोड़ी मैं रुदाद आपके सामने सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि समात के दौरान अल्फाज किस किस्म के। 3 अफराद हैं शायद, एक तो जज साहब हैं, एक ईमान मजारी साहब हैं, और तीसरी अहमद नूरानी की माँ। इन तीनों की गुफ्तगू सुन ले, मैं कोशिश करूंगा मोहतात तरीके से वो तमाम गुफ्तगू आपको बताऊं। जज को सब पता है, मेरे हिसाब से जज साहब को सब पता है, लेकिन वो जुर्रत इखलाक नहीं है जी। इस समात के दौरान जी 2 हफ्तों का वक्त मांगा है आज आईजी साहब ने। उन्हें कहा जनाब एसएचओ को तो आपने वक्त दे दिया, अब 2 हफ्तों का मुझे भी वक्त दे दें। और जिस पर उसकी वालदा बड़ा रोई, अहमद नूरानी की। जस्टिस इनाम मिनहाज साहब ने कहा ना आपको कितना वक्त चाहिए, उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते दे दें। तो माँ बेबसी से कहती है तुम 1 साल ले लो, और फिर कह के रोना शुरू कर दिया। तुम 1 साल ले लो, फिर ये कहा, और ज़ारो कुतार रोना शुरू कर दिया। और दरख्वास्त गुदा की वकील जो अहमद मजारी साहबा हैं, ईमान मजारी साहबा, वो पेश हुई। नासिर रजवी साहब से उन्होंने सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा साहब मैंने एसएचओ को कहा है, आईजी साहब कहते हैं, मैंने एसएचओ कहा था कि इंक्वायरी करके बताएं, और मैं इस मामले को सुपरवाइज कर रहा हूं, आईजी साहब कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, किया क्या आपने? वो कहते जी हमने जियो फेंसिंग कराई है, सीडीआर भी हमने हासिल की है,
27 تھانوں کے پاس احمد نورانی کے بھائی نہیں ہیں، سی ٹی ڈی کے پاس احمد نورانی کے بھائی نہیں ہیں، ملک بھر کے جیلوں میں احمد نورانی کے بھائی نہیں ہیں، ملک بھر کے اسپتالوں میں احمد نورانی کے بھائی نہیں ہیں۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لی ہے، نہ ہی بیرون ملک وہ جا سکے ہیں، کوئی ان کی ایسی ایئرپورٹ کے اوپر بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ چیف کمشنر قریبی اضلاع دیکھ لیے، تمام اسپتال دیکھ لیے، سب کچھ کر لیا بھائی، جو جگہ دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا 15 سے بھی چیک کرا لیا، یعنی پورے ہاتھ کھڑے کیے آئی جی پنجاب، وہ میں کہہ رہا ہوں پولیس کے کمال قسم کے افسر صاحب ہیں جی، رضوی صاحب۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سب دیکھ لیا، اب کرنا کیا ہے جی، کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی کال موصول نہیں، یہ ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا پھر بندہ کدھر عدالت دکھانا، عدالت ان کے منہ سے نکلوانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پورا موقع دیں، تھوڑی اور کوشش ہم کر لیں، یہ سب ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا سارے اسپتال چیک کر لی، یہ سب کیا۔ اچانک ایمان مزاری صاحب نے کہا ہم نے تو سب کچھ چیک کیا۔ ہمارا الزام تو خفیہ اداروں پر ہے، تو آپ نے خفیہ اداروں کو چیک کیا؟ کیا آپ نے وزارت داخلہ سے کسی قسم کا سوال کا جواب مانگا؟ انہوں نے کہا جی ان کو نوٹس کیا ہوا ہے، جج صاحب کہتے ہیں ان کا جواب آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ ایمان مزاری صاحب نے کہا بھائی جو جو کیمرے تھے وہ پولیس لے گئی ہے، اور سب ریکارڈ پولیس کے پاس ہے، سی ڈی آر کا ریکارڈ پولیس کے پاس ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کرنا کیا ہے؟ جیسے انعام مناس نے کہا پہلے یہ دیکھیں اسلام آباد سے باہر تو نہیں نکلے۔ وہ کہتی ہیں بھائی، ایمان مزاری صاحب کہتی کیا آپ نے خفیہ اداروں کے سیف ہاؤسز دیکھے ہیں کہ کہیں ادھر تو نہیں ہے، اسپتال وہاں نہیں ہے، تھانوں میں وہ نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ وہ نہیں ہے، شہر سے باہر وہ نہیں نکلے ہیں، اسپتالوں میں وہ نہیں ہے، 15 کال کی ٹریس آپ نے کی ہے، سی ڈی آر دیکھ لی کدھر ہے بھائی؟ انہیں کو بھائی ایسا کرو ناک کے نیچے دیکھ لیں، ہمارا الزام ادھر ہے، یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال آج عدالت میں یہی ہوا جی۔ اور ہاں، احمد نورانی کی والدہ نے ضرور کہا، انہوں نے کہا جج صاحب صرف آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیں، اگر آپ کے بچے ہوتے یا ان کے بچے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ لاپتہ بیٹوں کی ماں یہی کہہ سکتی ہے نا، انہیں آپ کیا کرتے؟ پر جج صاحب نے کہا نہیں آپ روئے نا، ہم آپ کے والد کو ریکور کر لیں گے اور یہ ہو جائے۔ لیکن جج صاحب نے اتنا نہیں کیا کہ بھائی ایک عدد ایف آئی آر کا حکم دے دیتے آئی جی کو کہ ایف آئی آر تو درج کرو یار، پتہ تو چلے یہ لاپتہ ہے، پتہ تو چلے یہ اغوا ہے، پتہ تو چلے یہ گمشدہ ہے، پتہ تو چلے جبری گمشدہ ہے، کیا ہے یہ بندہ؟ مگر ایسے بے حس جج صاحب میں نے نہیں دیکھے۔ انصاف اب 2 ہفتے بعد کا ٹائم دیا سر، 2 ہفتے بعد کا ٹائم دیا، 9 دن یہ گزر کے 2 ہفتے وہ 14 اور 9 دن 23 دن تک اسلام آباد سے 2 شہری غائب ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہم ان حالات کے اندر سے گزرے اور کچھ بھی نہیں۔ تو کتنا پوری عدالت میں لوگ رو رہے تھے یار، حد ہوگی سر، جج صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، باقی سب وہ چیخے مارتی بھی روتی بھی، وہ گیلری سے بھی گئی، اس کے مناظر دیکھے بڑی تکلیف جی۔ تو کاری نہ اس کے علاوہ کوئی بات کروں، لیکن ظاہری بات ہے وہ آپ کے سامنے کرنی ہے۔ آج 6 مہینے بعد عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے جی، یہ بندے چلے گئے ہیں جی اندر۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ کو خود فائنل کر کے سب کے سامنے کیا جی، انہوں نے کہا جی آج 6 مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہے جی، جس میں عمر ایوب کی لسٹ میں نے اندر بھیجی ہے، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اعظم سواتی، جنید اکبر، یہ تمام اندر ہوں گے، خود وہ نہیں ہے سلمان اکرم راجہ اس میں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آج عمران خان صاحب کی ان سب سے ملاقات کروانی چاہیے۔ تو اس وقت ادھر ہے، دیکھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کس طریقے 6 مہینے بعد یہ ملاقات ہونی سیاسی لوگوں کی۔ ہاں اسی وقت میڈیا سے گفتگو، یہ وہ گفتگو ہے جس کے لیے منع ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آنے والا میڈیا سے بات نہیں کر سکتا، چلو شام تک انتظار کر لیں گے، اڈیالہ کے دودھ میں بات نہیں کر سکتا نا، ٹویٹر تو ہے نا، پرائم ٹائم تو شام کو لگنا ہی لگنا ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کو گیسٹ تو بلانا ہی بلانا ہے، چیزیں تو اسی وقت سامنے آ جائیں گی۔ اور اس موقع پر یہ ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب کہہ رہے کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، یہ ملاقات بہت میٹر کرے گی۔ ہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کوئی نیشنل ڈائلاگ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کے بغیر، نو نیشنل ڈائلاگ کین بی کریٹڈ وداؤٹ عمران خان وائس بینگ ہیئرڈ، عمران خان صاحب کو سنے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال آج اکتوبر کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، لیٹس سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ سامنے شام تک چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں جہاں بشرا بی بی صاحبہ نے جلد سے جلد سماعت کے لیے
درخواست دی تھی. آج عمران خان صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میری سماعت جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا موت کی، اس کو ذرا دوبارہ سے سن لیں، ذرا جلد سے جلد اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیں. ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل معاملات بلوچستان کے اندر رات سے شروع ہوئے. میں نے آپ کو صبح رپورٹ کر دیا تھا کہ جی بلوچستان کی بیشتر شہروں کو روکا گیا ہے، ناکے لگائے گئے، پولیس کی چوکیوں پر قبضہ ہوا، یہ سب ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب خبر یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 6 زخمی ہیں. عسکریت پسندوں نے بدھ کو بولان، مستونگ، کیچ اور گوادر سمیت مختلف اضلاع میں اہم قومی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر کے متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا. ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان کے مطابق مسلح افراد نے متعدد افراد کو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بس سے اتارا اور یہ مکران کوسٹل ہائی وے پہ واقعہ پیش آیا. گوادر کو کراچی سے ملا تھا جی، گوادر مکران کوسٹل ہائی وے پر بھی یہ ہوا جی. اور مسلح افراد نے 5 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور ایک کو زخمی کیا اور ایک گاڑی کو بھی آگ لگائی. ہم ادھر ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کل 28 تاریخ ہے، کل لانگ مارچ ہے بلوچستان میں، کل لانگ مارچ. ہاں ان تمام چیزوں کا اگر میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات جو کہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو ڈائلاگ سے نکال دیا جائے تو کیسے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا، کیسے ہم ملک میں امن و امان لے کے آ سکتے ہیں، کیسے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے. مگر ہاں جی کسی نفس پر ہاتھ تو رکھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی مجھ سے سوال پوچھا نا کہ بھائی کب آئیں گے عمران خان صاحب، کو لگتا ہے 2025 میں وہ رہا ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے تو 5 سال تک رہا ہوتے نظر نہیں آتے اور اس کی وجہ ہم نہیں، ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب رہا ہو. عمران خود نہیں چاہتا، یعنی عمران خان بکنے کے لیے تیار نہیں، یعنی عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی عمران خان خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں، یعنی عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں. اس نے اپنا بندوبست خود کیا ہوا اگلے 5 سال کے لیے، ہے نا سب بات. کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتا. کمرشل سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.